بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث بها نفسه مات على شعبة من نفاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، محرم الحرام کا چاند دکھ چکا ہے اور آج محرم کی 2 تاریخ ہے۔ اسلامی تاریخ کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ گزشتہ ہفتے اسی تعلق سے کچھ تمہیدی بات رکھی تھی کہ اسلام کی تاریخ شہادتوں سے لبریز ہے۔ اسلام کی تاریخ کا کوئی ورق آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس پر اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی بقا اور تحفظ کے لیے جان دینے والوں نے جان نہ دی ہو، قربانیاں دینے والوں نے قربانیاں نہ دی ہو، ایسا نہیں۔ اسلام کی تاریخ کے ہر ورق پر آپ کو شہیدوں کے نام ملیں گے۔ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور اس کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام تاریخ اسلام کی زبردست شخصیت علمی اور عملی اعتبار سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، اور یکم محرم الحرام آپ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ دیکھیے اسلامی تاریخ کا آغاز پہلا دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے شروع ہو رہا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی تھی۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک جگہ سے بھیڑیا اور بھیڑ ساتھ میں پانی پیتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب بھیڑیے نے بھیڑ پر حملہ کر دیا تو چرواہے نے کہا کہ عمر فاروق کا انتقال ہو گیا۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ کہا کرتے تھے کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی بھوکا مرتا ہے تو عمر فاروق سے پوچھا جائے گا۔ حکومت کی تو اس طرح کی، اور اس طرح کی حکومت کوئی لینا پسند نہیں کرتا۔ جمعہ کا دن تھا، منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو بدن پر جو چادر تھی اس پہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا اور صورتحال ایسی تھی کہ جب محاصرے کے بعد قلعہ بند لوگ تنگ آ گئے تو انہوں نے اس بات کا پیغام بھیجا کہ اگر آپ کے امیر آ جائیں تو ہم قلعے کی چابی انہیں دے دیں گے۔ بغیر خون ریزی کے قلعہ فتح ہو رہا تھا۔ مدینہ منورہ خبر پہنچی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیغام کو قبول کیا، مدینے سے سفر شروع کیا، ساتھ میں اپنے غلام کو لیا۔ ایک اونٹ تھا،
یہ طے ہوا کہ ایک منزل تک میں چلوں گا، تم اونٹ پر بیٹھنا، اور جب دوسری منزل تک جانا ہوگا تو میں اونٹ پر بیٹھوں گا، تم پیدل چلنا اونٹ کی نکیل پکڑ کر۔ مدینہ منورہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور جب بیت المقدس آخری منزل آئی تو غلام کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری تھی، غلام کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ سے اتر کر کے غلام کو اونٹ پیش کیا، تو غلام کہنے لگا کہ یہ آخری منزل ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ پیدل چل رہے ہوں گے، مسلمانوں کے امیر ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے، اور میں اونٹ پر بیٹھا رہوں گا، آپ نکیل پکڑ کر کے چلیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حق و انصاف کے بارے میں، دین کے بارے میں، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے احکام، قرآن کریم کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کہا کہ تمہاری باری ہے، تم بیٹھو۔ اور اس حال میں بیت المقدس پہنچے تھے کہ غلام اونٹ پر بیٹھا تھا اور نکیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں۔ اور جب بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو ان کے علماء برجیوں سے، قلعے کی فصیلوں سے کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے علماء نے ان کو بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگا، حالت یہ ہوگی کہ مسلمانوں کا امیر جب آئے گا قلعے کے دروازے پر تو اونٹ کے اوپر غلام بیٹھا ہوگا اور مسلمانوں کا امیر اونٹ کے نکیل پکڑ کے چل رہا ہوگا۔ اس حالت میں پہنچے تھے علماء نے، راہبین نے قلعے کے دروازے کو کھول دیا اور بتاتے ہیں کہ کسی پوچھنے والے نے حضرت عمر کے لباس کو دیکھا اور لباس پر لگے ہوئے پیون کو گنا، 16 پیون تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے تردد آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا دیکھ رہے؟ کہنے لگے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس وقت بیت المقدس فتح ہوگا اور مسلمانوں کا امیر آئے گا تو اس کے لباس میں 17 پیوند ہوں گے۔ کتنے پیوند؟ 17 پیوند ہوں گے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ان 17 پیوند میں ایک پیوند چمڑے کا بھی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا تو ایک پیوند اندر کی طرف تھا۔ انہوں نے قلعے کی چابی سپرد کر دی۔ اب ظاہر بات ہے ایسی بادشاہت اور حکمرانی کون قبول کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضور کے وصال کے بعد ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آئی۔ دوسرے دن صبح کے وقت پھر کپڑوں کا گٹھا اٹھایا، اپنے کاندھے پر رکھا اور بازار جانے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے روکا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار جا رہا ہوں۔ کہا کہ آپ بازار چلے جاؤ گے تو مسلمانوں کے معاملات، ان کے امور کون دیکھے گا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے گھر والوں کا گزر بسر کیسے ہوگا، گھر کیسے چلے گا؟ تو صحابہ کرام کو جمع کیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ مسلمانوں کے امیر کا وظیفہ طے کیا جائے کہ انہیں ایک دن کے لیے بیت المال سے کیا خرچ دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ طے ہوا، مسلمانوں کے معاملات دیکھنے لگے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ بچے گھر میں میٹھا کھانے کی فرمائش کر رہے تھے۔
اہلیہ نے جو وظیفہ یومیہ ملتا تھا ایک دن کا، اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے کچھ جمع کیا اور ایک دن میٹھا تیار کیا۔ دسترخوان پر میٹھا دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، کہاں سے آیا؟ بتایا اس طرح، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو وظیفہ بیت المال سے ملتا تھا اور روزانہ اہلیہ بیوی جتنا اس میں سے بچا لیتی تھی، وظیفے میں اتنا کم کروا دیا کہ 10 روپیہ مجھے ملتا ہے، اس میں سے یہ اتنا کم کر لیا جائے، میرا گزارا اتنے کم پر بھی ہو جائے گا۔ اس طرح کی حکمرانی کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دیکھو، اور صرف امیر المومنین کا نہیں بلکہ جنہیں گورنر بنا کر کے بھیجا جاتا تھا ان کا بھی یہی حال تھا، یہی حال تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ شکایت آئی گورنر کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں، اور شکایت یہ تھی کہ یہ دن میں لوگوں سے ملتے ہیں، رات میں کسی سے ملاقات نہیں کرتے، اور ہفتے میں ایک دن کسی سے نہیں ملتے، اور انہیں نماز پڑھانی بھی نہیں آتی۔ اپنے گمان کے متعلق حضرت عمر نے فیصلہ نہیں کیا کہ صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص ایسا کیسے کر سکتے۔ شکایت آئی، اس کی تحقیق کی، حکم بھیجا کہ جس حال میں ہو اسی حال میں مدینہ منورہ آؤ۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کوفہ کے گورنر تھے، وہاں سے نکلے، اپنا جو کچھ تھا ایک پوٹلی میں باندھا، بغل میں دبایا اور مدینہ پہنچ گئے۔ سفر کرتے کرتے مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں چھپ کر کے بیٹھ کر کے یہ دیکھ رہے تھے کہ کوفہ کا گورنر آ رہا ہے تو کس حالت میں آ رہا ہے۔ دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ، ایک پوٹلی بغل میں دبی ہوئی ہے اور مدینہ آگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آئی ہوئی شکایت ان کے سامنے رکھی، تو کہنے لگے کہ میں نے دن اللہ کے بندوں کے لیے رکھا ہے، رات اپنے خالق اور مالک کے لیے رکھی ہے۔ میں دن میں بندوں کا کام کرتا ہوں، رات میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے میں رات کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ کہا کہ ہفتے میں ایک دن تم دن میں بھی کسی سے نہیں ملتے، تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر کا دروازہ اندر سے لگا کر کے اس کپڑے کو اتار کر کے دھوتا ہوں، اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، جب سوکھ جاتا ہے تو پہنتا ہوں، میرے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تیسری شکایت یہ ہے کہ تمہیں نماز پڑھانی بھی نہیں آتی۔ تو کہنے لگے کہ امیر المومنین میں نماز پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے اگر میری نماز میں کوئی بات قابل اصلاح ہوگی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، دیکھا تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ لقد ذکرتنی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سعد تم نے تو مجھے حضور کی نماز یاد دلا دی۔ ایسی نماز پڑھتے۔ اس کے بعد اسی پر اکتفا نہیں کیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنا ایک آدمی دیا کہ ان کے ساتھ کوفہ جاؤ اور ہر مسجد میں اعلان کرنا کہ یہ تمہارے گورنر اور امیر ہیں، ان کے متعلق کوئی شکایت ہو تو بتاؤ۔
ساری مسجدوں میں کوفہ کے کہیں سے کسی نے شکایت نہیں کی. ایک مسجد تھی مسجد بنی عبس، وہاں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے یہی شکایت کی. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شکایت کے سامنے آنے کے بعد کہا، بددعا دی، اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کی کہ اللہم ان کان ھذا صادقا، بددعا دی کہ اللہ اگر یہ اپنی شکایت میں سچا ہے تو ٹھیک، اور اگر اپنی شکایت میں یہ جھوٹا ہو، اللہم ان کان ھذا کاذبا فاقبل فیہ ثلاث دعوات، تو اس کے بارے میں میری 3 بددعا قبول کر. اگر یہ شکایت کرنے میں جھوٹا ہے تو اس کے بارے میں میری 3 شکایت قبول کر لے. وہ یہ، اللہم اطل عمرہ، اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے. ہم لوگ تو دعا دیتے ہیں نا لوگوں کو، جس کو دعا دیتے ہیں بولتے ہیں اللہ لمبی عمر عطا کرے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے بددعا دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اللہ اگر یہ شکایت کرنے میں جھوٹا ہے تو اس کے بارے میں میری 3 بددعائیں قبول فرما. اللہم اطل عمرہ، اے اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرما. وَأَطِلْ فَقْرَهُ، اور اس کی فقر اور محتاجگی بڑھا دے. وَعَرِّضْهُ عَلَى الْفِتَنِ، اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. واپس مدینہ منورہ آ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی جگہ ان کو پھر گورنر بنا کر جانے کا حکم دیا. ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ لی کہ اب میں کہیں گورنر بن کر کے نہیں جاؤں گا، میں مدینہ منورہ میں رہنا چاہتا ہوں. تاریخ میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کو بددعا دی تھی کہ اللہ اس کو لمبی زندگی دے، اس کی محتاجگی اور فقر کو بڑھا دے، اس کو فتنے میں مبتلا کر دے، راستے پہ کھڑے ہو کر کے بھیک مانگا کرتا تھا، کوئی اس کو بھیک دیتا نہیں تھا. عمر اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ یہ بھویں جھک کر آنکھوں پر آ گئی تھی. اس کو اگر دیکھنا ہوتا تھا تو ایسے بھووں کو اٹھانا پڑتا تھا، تب اس کو آنکھ کھلتی تھی اور دکھتا تھا. اتنی لمبی عمر ہو گئی تھی. خیر القرون کا زمانہ تھا، راستے پہ کھڑے ہو کر کے بھیک مانگتا تھا، کوئی اس کو بھیک نہیں دیتا تھا. اور قریب سے گزرتے ہوئے اگر کسی خاتون کی آہٹ محسوس ہوتی تھی تو یہ اس کو چھیڑتا تھا. ظاہر بات ہے، راستہ چلتے کسی خاتون کو کوئی چھیڑے اور زمانہ اچھا ہو تو آپ سوچو کیا حال ہوگا. آج کوئی کسی کو چھیڑ کر کے دیکھ لے، جو آس پاس میں موجود ہوگا سبھی مل کر کے مارتے. تو اس زمانے میں بھی لوگ مارتے تھے، جوتوں سے مارتے تھے. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہو، اب تم نے رکھا کیا ہے، کیوں عورتوں کو چھوڑتے ہو؟ تو وہ شخص کہتا تھا، اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد ابن ابی وقاص کی بددعا لگ گئی. جب ایسا ہوتا ہے تو مجھے اپنے اوپر قابو نہیں رہتا، میں کیا کرتا ہوں مجھے احساس نہیں ہوتا. مجھے سعد ابن ابی وقاص کی بددعا لگ گئی. زمانہ ایسا تھا. مجھے جو بات کہنی ہے بہت مختصر. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، واقعہ کربلا اگلے ہفتہ زندگی رہی تو سناؤں گا، لیکن اس کی تمہید مجھے اس وقت آپ لوگوں کو دینی. حکمرانی ایسی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت دیکھو، حضرت عمر فاروق کی خلافت دیکھو، زندگی کیسی گزری. جمعہ کا دن تھا، کچھ مال آیا تھا، عراق وغیرہ کی فتوحات ہوئی تھی اور وہاں پر مال غنیمت آیا تھا اور اہل مدینہ پر تقسیم ہوا تھا. مدینہ کے رہنے والوں کو ایک ایک چادریں ملی تھی.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے تو ان کے جسم پر 2 چادر تھی، ایک چادر لنگی کی جگہ اور ایک چادر اوپر کا جسم ڈھانکنے کے لیے۔ خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ پورے مدینے میں ہم لوگوں کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ نے 2 چادر کیسے لی؟ آپ نے 2 چادر کیسے لی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے والد کو ایک ہی چادر ملی تھی، مجھے ایک چادر ملی تھی، میں نے اپنی ایک چادر اپنے والد گرامی عمر ابن خطاب کو دی ہے۔ تو ان کے جسم پہ جو 2 چادر نظر آ رہی ہے، ایک میری دی ہوئی ہے، ایک ان کی اپنی۔ اس طرح کی حکمرانی تھی۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، جس کا تذکرہ میں نے پچھلے چند 2 ہفتہ 3 ہفتہ پہلے کیا تھا۔ 2 ہفتہ پہلے اس بات کا، ان کی شہادت کا تذکرہ تھا۔ حضرت علی کی شہادت ہوئی، 4تھے خلیفہ تھے اور خلافت راشدہ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ خلافت راشدہ کا دور رہے گا، اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہت آ جائے گی۔ حضرت علی کے بعد حضرت معاویہ، حضرت حسن امیر بنے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے حضرت معاویہ سے صلح کرتے ہوئے دستبردار ہو گئے، حکومت حضرت معاویہ کے سپرد ہو گئی۔ یعنی مسلمان 2 دھڑوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک طرف حضرت علی تھے، ایک طرف حضرت معاویہ۔ حضرت علی کی شہادت ہوئی تو مسلمانوں نے حضرت حسن کو امیر بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین۔ حضور نے فرمایا تہیبنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ اور حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے حق میں دستبرداری اختیار کی اور مسلمانوں کا 2 دھڑا جو بٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جنگ صفین اور جنگ جمل کا معرکہ پیش آیا تھا، حضرت حسن کے ذریعے سے مسلمانوں کی دونوں بڑی جماعتیں آپس میں متحد ہو گئیں۔ اب خلافت 2 جگہ نہیں، 1 جگہ آ گئی۔ حالات بدل گئے تھے، حالات بدل گئے تھے اور حکمراں کیسا ہونا چاہیے، حکمرانی کیسے کرنا چاہیے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ زمانہ لوگوں نے دیکھا تھا۔ جب حالات بدل گئے اور حالات بدلنے کے بعد حضرت معاویہ کا زمانہ تھا، اور وہ زمانہ جب ختم ہوا اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو جب خلافت سپرد کی، یہ بات مسلمانوں کے درمیان وجہ اختلاف بنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت ابوبکر صدیق کو متعین کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین کیا تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کے امیر یہ رہیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے سخت آدمی کو مسلمانوں کا امیر بنا رہے ہو کہ جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ جب خلافت کا، حکومت کا بار بوجھ ان کے کاندھوں پر آئے گا تو یہ نرم ہو جائے گی، اور کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا
کہ اپنی جگہ مسلمانوں کا امیر اور ذمہ داری کس شخص کو سپرد کی ہے، تو میں یہ کہہ سکوں گا کہ میں مسلمانوں میں اس شخص کو اپنا نائب اپنی جگہ دے کر کے آیا ہوں جو مسلمانوں میں میرے گمان کے مطابق سب سے اچھا تھا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، جن کے بارے میں یہ آتا ہے موافقات عمر کے نام سے کہ قرآن کریم میں 17 آیتیں اور واقعات ایسے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے مطابق، یعنی جو مشورہ حضرت عمر نے دیا تھا اسی کی موافقت میں اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا۔ حکم تو اللہ پاک کا تھا، لیکن بات پہلے جو حضرت عمر نے کہی تھی اللہ پاک نے اس کی تائید فرمائی، اس کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ بدر کا معرکہ پیش آیا تھا اور 70 قیدی گرفتار ہوئے تھے، 70 مارے گئے تھے، واصل جہنم ہوئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو جمع کیا اور مشورہ فرمایا کہ ان بدبودار لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، پرانے جان پہچان کے لوگ ہیں، ہم اگر ان پر احسان کریں گے اور فدیہ لے کر ان کی جان بخشی کر دیں گے، ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ہو سکتا ہے یہ اسلام قبول کر لیں، اور جو مال ملے گا وہ مسلمانوں کی ضروریات کے لیے کام آئے گا۔ حضور نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے؟ تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ فلاں شخص میرا ماموں ہے اور یہ فلاں ابو بکر کا بیٹا ہے اور یہ فلاں عثمان کا ماموں ہے، عثمان کا چچا ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، انہیں جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ تو حضور نے پوچھا کیوں، کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی گردن ماریں گے، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی گردن ماریں گے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیں گے کہ جو محمد کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں، جو حضور کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ ابو بکر کے بیٹے کو ابو بکر کے سپرد کرو، میرے ماموں کو میرے سپرد کرو، عثمان کے چچا کو عثمان کے سپرد کرو، رشتہ داریاں بتائی اور کہا کہ ان کی گردن ہم خود اپنے ہاتھوں سے ماریں گے، ان کا سر اتاریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ جو محمد کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عمر تم جلالی ہو، تمہاری رائے بھی جلالی ہے، مجھے ابو بکر کی رائے سے اتفاق ہے۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ جو گرفتار شدہ لوگ ہیں ان کے رشتہ دار جو مکے میں ہے ان کی جان بخشی کا فدیہ لے کر کے آئے اور ان کو آزادی دے دی جائے گی، اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ مدینے کے انصار و مہاجرین کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، اس کو بھی آزاد کر دے۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ فیصلے کے بعد حضور رونے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے؟ تو حضور نے فرمایا قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اللہ کا حکم ہے کہ ان کے خون سے زمین کا سینہ رنگین کیوں نہیں ہوا، ہونا چاہیے تھا، اور یہی حضرت عمر کی رائے تھی۔ حضور فرما رہے تھے کہ میں مدینے کے آسمان پر اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں، اگر میں نے بغیر مشورے کے یہ فیصلہ کیا ہوتا تو مدینے پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا۔ حضرت عمر کی رائے تھی ان کی گردن ماری جائے، اور یہی منشا اللہ پاک کی بھی۔ موافقات عمر میں ایک یہ بھی ہے، قرآن کریم میں 17 آیتیں ہیں اس طرح کی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہوں گا کہ میں ایک ایسے شخص کو مسلمانوں کا امیر بنا کر کے آیا ہوں
جو میرے گمان میں مسلمانوں میں سب سے بہتر تھا۔ حالات بدل گئے تھے، حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کیا، اس نامزدگی کی وجہ سے اختلاف ہوا۔ مسلمانوں میں 3 طرح کے لوگ ہو گئے، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اس سے اختلاف کیا تھا، ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلامی اصول و ضابطے کے اعتبار سے آپ ان کی نامزدگی صحیح ثابت کر دو، میں بیعت کر لوں گا، ورنہ عام مسلمانوں پر ڈال دو کہ عام مسلمان فیصلہ کرے کہ مسلمانوں کا امیر کون ہوگا۔ ایک طبقہ اختلاف کرنے والوں کا تھا، ایک طبقہ وہ تھا جو جبر و دباؤ میں آ کر کے ان کی حمایت، اس فیصلے کی حمایت کر رہا تھا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو خاموش تھا، نہ اس نے یہ کہا کہ صحیح کیا گیا، نہ یہ کہا کہ غلط کیا گیا۔ 3 طرح کے لوگ تھے، 3 طرح کی سوچ تھی، تفصیل آپ سنیں گے۔ اختلاف کرنے والوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد کیا تھا، حضرت عمر نے 6 لوگوں کو متعین کیا تھا کہ یہ 6 لوگ ہیں، ان 6 لوگوں میں سے مسلمان کسی کو امیر بنا لے۔ 6 لوگوں میں سے 3 لوگوں نے اپنے آپ کو ایک کے حق میں دستبرداری اختیار کی کہ میں نہیں رہوں گا، میں اپنا ووٹ کا حق ان کو دیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں امیر نہیں بنوں گا، میں اپنا حق ان کو دیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ میں امیر نہیں بنوں گا، میں اپنا حق ان کو دیتا ہوں۔ 6 لوگوں میں سے 3 کم ہو گئے، بچے کتنے؟ 3 بچے، 3 بچے تھے، ان میں سے ایک تھے، انہوں نے بچے 3 میں ایک حضرت عثمان، ایک حضرت علی، ایک اور نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تینوں برابر ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ اگر میں آپ کے حق میں دستبردار ہو جاؤں تو آپ کے پاس 4 ووٹ ہو جائیں گے، اگر میں آپ کو ووٹ دے دوں اور مسلمانوں کا امیر آپ کو بناؤں تو آپ انصاف کرو گے مسلمانوں کے ساتھ؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ کہا کہ اگر میں علی کو ووٹ دے دوں، ان کو امیر بنا دوں، تو کیا آپ علی کی اطاعت و فرما برداری کرو گے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہاں۔ یہی بات انہوں نے حضرت علی سے بھی پوچھی۔ جب دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ اگر امیر بنایا گیا تو مسلمانوں کے ساتھ انصاف کریں گے، اور اگر نہیں بنایا گیا تو جس کو امیر بنایا جائے گا اس کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ جب یہ معاملات طے ہو گئے تو پھر اس شخص نے، اس صحابی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح حضرت عثمان مسلمانوں کے امیر بنے۔ تفصیل ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ حالات جو بدلے اور ان حالات میں جو صورتحال بنی کہ جب حضرت حسن نے حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ کے حق میں دستبرداری اختیار کی، اور حضرت معاویہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو نامزد کیا، تو صورتحال مسلمانوں میں اس طرح کی بن گئی کہ 3 دھڑوں میں لوگ تقسیم ہو گئے، اور پھر یہ صورتحال بنی کہ ایک نے اختلاف کیا، دوسری جماعت نے حمایت کی، تیسری جماعت نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اختلاف کرنے والے لوگوں میں سے تھے، انہوں نے یہی بات کہی کہ یزید کی خلافت اسلامی اصول و ضابطے سے صحیح ہے، ثابت کر دو، میں بیعت کر لوں گا، ورنہ یہ معاملہ عام مسلمانوں پر ڈال دیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں الیکشن، جس کو ہم کہتے ہیں جمہوریت،
جس کو ہم کہتے ہیں سیکولرزم. عام مسلمان فیصلہ کریں گے کہ ان کا امیر کون رہے گا. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ دنیا کو جمہوریت کا سبق اسلام نے دیا ہے. عام مسلمان اپنا امیر چنیں گے، ورنہ اس سے پہلے جمہوریت نہیں تھی. جو بادشاہ ہوتا تھا وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور کوئی حکمرانی یہ کوئی لوگوں کو انصاف دینے کے لیے نہیں ہوتی تھی. جنگل راج تھا، جنگل راج تھا. جس کے پاس طاقت ہوتی تھی اپنے طاقت کے بلبوتے پر وہ حکومت حاصل کرتا تھا اور حکومت کرتا تھا. اسلام نے لوگوں کو اپنے حکمرانوں کے انتخاب کا طریقہ بتایا، جمہوریت دی کہ اپنے امیر کا انتخاب عام مسلمان کریں گے. اور یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ پچھلے لوگوں نے اگر کسی کو نامزد کیا تو نامزد کرنے کے لیے اصول و ضابطے تھے، ان اصول و ضابطے پر ان کو نامزد کیا گیا. حضور نے حضرت ابوبکر کو نامزد کیا تھا. حضرت ابوبکر سے بہتر کون تھا؟ اور پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو متعین کیا تھا. اس زمانے میں حضرت عمر سے بہتر کون تھا؟ پھر اس کے بعد حضرت عمر نے 6 لوگوں کے نام پیش کیے اور یہ بتایا کہ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیا جائے. اس طرح انتخاب ہوا. پھر اس کے بعد حالات تھے کیسے، حضرت علی کا انتخاب ہوا، پھر حالات بگڑے، اور پھر جو صورتحال بنی وہ ایک تاریخ کا ایک دردناک حصہ ہے، جس کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی جس میں حضرت عائشہ بھی تھی، جنگ صفین ہوئی جس کے بارے میں آتا ہے کہ 80,000 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. اسے مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس پر بات نہیں کرنی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اس میں تفصیل میں ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمارے سننے والوں میں آدھے ایک طرف ہو جاتے، آدھے دوسری طرف ہو جاتے. اور ظاہر بات ہے آدمی ایک طرف ہو گیا تو دوسری طرف کے لوگوں کے تعلق سے دل میں جو عظمت اور احترام تھا وہ یا تو ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. اور کسی صحابی کے تعلق سے اپنے دل میں یہ بات کہ ان کی عظمت و احترام میں فرق آ جائے ہمارے لیے ایمانی اعتبار سے بہت نقصان دہ. حضور نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ عادل ہیں، اصحابی کلہم عدول، میرے تمام صحابہ عادل ہیں. اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض و دشمنی رکھے گا اس کو مجھ سے بغض اور دشمنی ہے اس لیے میرے صحابہ سے بغض اور عداوت رکھتا ہے. ظاہر بات ہے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو مسلمانوں کے سننے والوں کے لوگوں میں سننے والوں میں یہ تصور آ جاتا ہے کہ یہ حق پر تھے یہ ناحق پر تھے. اب کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پر تھے یہ ناحق پر تھے. یہ مشاجرات صحابہ ہے. زمانہ یہ تھا، واقعہ کربلا کا معرکہ کیوں پیش آیا، اور حضرت حسین اس دھڑے میں تھے جس نے اختلاف کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی نامزدگی اسلامی اصول و ضوابط سے آپ صحیح ثابت کر دو میں مان لوں گا، اور اگر نہیں ثابت کر سکے تو پھر اپنے امیر کا انتخاب عام مسلمان کرے. یہی چیز وجہ اختلاف بنی جو واقع کربلا کے وجود میں آنے کا سبب بنی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خانوادہ اہل بیت 70-72 لوگ کربلا کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. بہت دردناک واقعہ ہے، بہت دردناک واقعہ. لیکن کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ عاشورہ محرم کو اگر فضیلت ملی ہے تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کی وجہ سے ملی ہے، کربلا میں پیش آنے والے معرکے کی وجہ سے ملی ہے. جبکہ قرآن و حدیث دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں. عاشورے کی فضیلت پہلے سے ہے،
یہ تو اتفاق تھا کہ اس دن واقعہ کربلا بھی پیش آ گیا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اہل بیت کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس لیے محرم کا مہینہ منحوس ہے اور اس مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں جن بچوں کی پیدائش ہوتی ہے لوگ اس کو بھی برا سمجھتے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں، اللہ نے کوئی دن منحوس نہیں بنایا۔ اور پھر محرم کو لے کر کے جو رسوم و رواجات اور خرافات امت کے درمیان آ گیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔